نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الذین کفروا للذین آمنوا لو کان خیرا ما سبقونا الیہ وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ فَسَيَقُولُونَ هَذَا إِفْكٌ قَدِيمٌ صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ الاحقاف کا دوسرا رکوع ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ کی سوسائٹی میں اللہ کی تعلیمات اور اللہ کا یہ پیغامات ان کے سامنے پیش کیے تو خاص طور پر قریش مکہ کے سرداران انہوں نے سب سے زیادہ مخالفت کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر مکہ کے معاشرے کے وہ افراد تو ایمان لے آئے، زیادہ تر جو کمزور تھے، غلام تھے یا مالی حیثیت اتنی زیادہ نہیں رکھتے تھے، کیونکہ دین اسلام کی تعلیمات وہ در حقیقت کمزوروں، مظلوموں، بے بسوں کی کمزوری کے حق میں بات کرتی ہیں۔ جن کے حقوق دبائے جا رہے ہوتے ہیں ان کو حقوق دلوانے کی بات کرتی ہیں، جن پر ظلم ہو رہا ہوتا ہے تو ان مظلوموں کی مدد اور سپورٹ کی بات کرتی ہیں۔ ظالموں کے خلاف قرآن مقدس کی تعلیمات آواز اٹھاتی ہیں۔ تو مظلوم طبقہ جن کے حق کی بات کی جاتی ہے یقیناً وہ اس بات کو سننے کی طرف زیادہ متوجہ ہوتا ہے، لیکن جن کے اس ظالم اور غلط نظام سے مفادات وابستہ ہوتے ہیں ان کو کیا ضرورت ہے کہ وہ کسی اور نظام کی، کسی اور تعلیم کی بات سنیں، کیونکہ اس نئی تعلیم جو ان کے مفادات کے خلاف ہے اس کو سننے کا مطلب تو یہ ہوا کہ ان کے مفادات ان کو زد پڑے گی، اپنے مفادات ان کو چھوڑنے پڑیں گے۔ آج بھی یاد رکھیں، ہمارے معاشرے میں ایک طبقہ یہ کہتا ہے کہ ہماری پارلیمنٹ میں سے لوگ، ہماری عدلیہ اور ہماری انتظامیہ کے بڑے بڑے عہدیداران وہ ملک کی ترقی کے لیے کچھ سوچیں۔ ان کو ملک کی ترقی کے لیے سوچنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تو ملک کی ترقی کے لیے سوچیں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے مفادات کو نقصان پہنچائیں گے۔ جن کے اپنے مفادات اس وقت کے ظلم اور خرابی نظام سے وابستہ ہوتے ہیں ان کو سوچنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تو بلکہ اس آواز کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں جو آواز اس نظام ظلم کے خلاف ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہاں اللہ کا پیغام انسانیت کے سامنے رکھا تو کمزور طبقہ جن میں حضرت بلال، حضرت یاسر، حضرت زنیرہ اور اس طرح دیگر کئی ایک غلام اور کمزور طبقے وہ سب ایمان لے آئے۔ اب یہ جو مالدار طبقہ تھا یہ لوگوں میں ایک اور پروپیگنڈا کرتا ہے دوسرے انداز سے کہ یہ قرآن مقدس کوئی بڑی اچھی بات ہوتی، اس کی تعلیم کوئی بہت عمدہ ہوتی، بہتر ہوتی، تو یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ یہ کمزور لوگ اس کو پہلے ہم سے قبول کر لیتے؟ دنیا میں ہم ان سے زیادہ بہتر ہیں، ہماری عقل ان سے زیادہ اچھی ہے، ہم زیادہ سمجھدار ہیں، تو اگر اس میں کوئی بہتری اور خیر ہوتی تو یقیناً ہم ہی پہلے اس کو قبول کرتے۔ یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان کی ایک باندی تھی حضرت زنیرہ، ان کے اوپر وہ بڑا تشدد کیا کرتے تھے۔ تو یہ قریش بسا اوقات ان کی مثال دیتے ہوئے کہتے تھے کہ اگر یہ قرآن کی تعلیم کوئی بہت ہی اچھی ہوتی تو کیا زنیرہ ہم سے پہلے مسلمان ہو جاتی؟ زنیرہ اس کو ہم سے پہلے قبول کر لیتی۔ یہ در حقیقت ان کا تکبر ہے، یہ در حقیقت ان کی کم عقلی اور بے وقوفی ہے، ان کا پروپیگنڈا ہے عوام کو غلط راستے پہ ڈالنے کا۔ قرآن نے ان کے اس غلط پروپیگنڈے کی یہاں وضاحت کی اور فرمایا وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی تعلیمات کا انکار کر دیا،
وہ ان لوگوں کے متعلق جو اللہ کی ان تعلیمات پر ایمان لا چکے ہیں، کہتے ہیں لو کان خیرا ما سبقونا الیہ، کہ اگر یہ قرآن بہتر ہوتا، اس کی تعلیم بہت عمدہ ہوتی تو یہ اس کی طرف ہم سے پہلے نہ جاتے، ہم پر سبقت نہ لے جاتے، یہ پہلے اس تعلیمات کو قبول نہ کرتے۔ وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ، اور حال یہ کہ جب خود ہی انہیں اس قرآن کو سمجھنے کے حوالے سے ہدایت نہیں حاصل ہوئی، ان کو رہنمائی نہیں ملی ان کے تکبر اور غرور کی وجہ سے۔ پیچھے قرآن کہہ چکا ہے کہ قرآن سے ان کو فائدہ اس لیے نہیں ہوگا کہ یہ تکبر میں مبتلا ہیں۔ جو غرور میں مبتلا ہو، اپنے تکبر کے غرور کے ذہن کو چھوڑ کر اس کو سمجھنے کی طرف متوجہ ہی نہیں ہے، تو وہ کیا پروپیگنڈا کرتے ہوئے کہیں گے ھذا افک قدیم، یہ بھی جیسے پہلے کہانیاں لوگوں نے گھڑ گھڑ کے لوگوں کے سامنے پیش کی ہیں، تو یہ بھی ایک پرانی اور اساطیر الاولین اور پرانی کہانیوں میں سے ایک کہانی ہے گویا کہ۔ ومن قبلہ کتاب موسیٰ امام و رحمہ، اس سے پہلے قرآن مجید پچھلے رکوع میں بیان کر چکا ہے کہ یہ اللہ کی تعلیمات کا انکار کر رہے ہیں، تکبر کر رہے ہیں، اور جب کہ شہید شاہد من بنی اسرائیل علی مثلہ فآمن واستکبرتم، تم تو تکبر سے کام لے رہے ہو، اور شاہد بنی اسرائیل وہ اس کی شہادت دیتا ہے کہ یہ اللہ کی سچی کتاب ہے۔ وہ شاہد خود تورات بھی ہے، اس تورات پر ایمان لانے والے سچے مخلص علماء بھی ہیں۔ قرآن نے اس کا تذکرہ کرتے ہوئے یہاں فرمایا کہ حالانکہ اس قرآن سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب وہ آ چکی ہے، جو کہ امام تھی، اللہ کی سراپہ رحمت تھی، اور یہ کتاب قرآن مقدس اس کی تصدیق کرتی ہے کہ جو کچھ تورات میں اللہ نے نازل کیا تھا وہ اللہ کا سچا پیغام تھا۔ اس میں جو توحید، اللہ کے احکامات اور قوانین بیان کیے گئے، رسالت کا بیان ہوا، قیامت کا تذکرہ ہوا، وہ مبنی بر حق تھا۔ مصدقن، یہ کتاب اس کی تصدیق کرتی ہے، لسان عربیہ، اور یہ کتاب قرآن عربی زبان میں ہے جس کو سمجھنا ان کے لیے کوئی مشکل بھی نہیں، ان کی اپنی زبان ہے۔ اور یہ قرآن اس لیے آیا ہے کہ لینذر الذین ظلموا، کہ جو ظالم ہیں ان کو متنبہ اور خبردار کر دے کہ اب ان کے ظلم کے دن گنے جا چکے ہیں۔ وبشر المحسن وبشرى للمحسنین، اور جو اچھا کردار ادا کرنے والے ہیں، جو مظلوم طبقہ ہے، جو بیچارہ کمزور طبقہ ہے، وہ اللہ کی اس کتاب پر ایمان لا کر اپنے عمل و کردار کو درست کر رہا ہے، ان کو خوشخبری سنا دی جائے کہ اب ان کے ظلم کے دن ختم ہوئے، اب ان کے لیے یقیناً عدل، انصاف، امن اور ان کی حقوق کی بحالی کا وقت قریب ہے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب تو اللہ ہے، یعنی اللہ کی تعلیمات پر ایمان لے آئے، پھر اس پر استقامت اختیار کی، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان پر کوئی کسی قسم کا نہ خوف ہوگا اور نہ ہی یہ غمگین ہوں گے۔ خوف مستقبل کا ہوتا ہے، یعنی ان کو مستقبل میں کوئی پریشانی آنے والی نہیں ہے، اور نہ ہی انہیں پچھتاوا ہوگا۔ حزن ماضی پر ہوتا ہے کہ اپنے کسی کیے ہوئے فیصلے پر یہ غمزدہ اور پریشان نہیں ہوں گے، اپنے کسی عمل اور کردار پر ان کو پچھتاوا نہیں ہوگا کہ ہم نے یہ غلط کام کیوں کیا، بلکہ ان کے قرآن مقدس کی تعلیم کے مطابق جو اعمال ہیں، جو اپنے آپ کو انہوں نے سنوار لیا، یہ دنیا کے اندر بھی کامیاب ہیں۔ اولئک اصحاب الجنہ، اور یہی لوگ جنت میں بھی ہیں، داخل ہونے والے ہیں، جنت کے بھی مستحق ہیں، خالدین فیہا، اور ان جنتوں میں ہمیشہ رہیں گے، جزاء بما کانوا یعملون، یہ بدلہ ہے اس کا جو یہ دنیا میں عمل کرتے تھے۔ قرآن مقدس کا ایک اور بھی انداز یہ ہے کہ جہاں اللہ کی وحدانیت، اللہ کی بندگی اور اطاعت کا ذکر ہوتا ہے، وہیں اللہ اپنے بندوں کو اس بات کی بھی ہدایت دیتا ہے کہ وہ دنیا میں بھی اپنے محسنوں کو، اپنے مربیوں کو، اپنے ساتھ اچھا سلوک کرنے والوں کو ہمیشہ اپنے حسن سلوک سے ان کا بدلہ دیں، ان کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آئیں۔
جس انسان کے اندر در حقیقت اپنے محسن منعم کے احسان کو پہچاننے کی سوچ پیدا ہو جائے، فکر پیدا ہو جائے، اس کی تربیت اس نہج پر ہو، تو وہ کسی کی بھی احسان فراموشی نہیں کرتا، وہ اپنے مالک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حقوق کو بھی پہچانتا ہے، اور انسانوں میں سے کوئی انسان اس کے ساتھ اچھا سلوک اور برتاؤ کرتا رہا یا کسی نے کیا ہے تو وہ اس کے حق کو بھی پہچانتا ہے، اور جس کی خصلت ہی کفران کی ہو، ناشکری کی ہو، تو وہ یقیناً نہ تو اللہ کے حق کو صحیح معنوں میں پہچان سکے گا، نہ ہی انسانوں کے حق کو پہچان سکے گا۔ اس حوالے سے سب سے زیادہ انسان پر، جو انسانوں میں سے انسان پر جن کا حق ہوتا ہے وہ اس کے والدین ہیں، پھر والدین میں سے بھی سب سے زیادہ انسان کے ساتھ جس کا سب سے زیادہ حسن سلوک ہوتا ہے، جو اس کے لیے مشقت اور تکلیفیں برداشت کرتی ہے، وہ اس کی ماں ہے۔ لہذا قرآن نے یہاں ان کے بارے میں تاکید کرتے ہوئے فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، ہم نے انسان کو تاکید کی ہے اپنے والدین کے بارے میں حسن سلوک کی، کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، ان کی اطاعت کرو، ان کی فرما برداری کرو، اور ان کے ساتھ اچھے رویے سے پیش آؤ۔ اور خاص طور پر ماں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا، اس کی ماں نے بڑی مشقت کے ساتھ اس کو اپنے پیٹ میں اٹھائے رکھا۔ جب بچہ مادر رحم میں ہوتا ہے، 6 ماہ سے لے کر 9 ماہ تک بچے کو ماں اٹھاتی ہے، اس میں اس کو بڑی مشقت اور تکلیفیں اٹھانی پڑتی ہیں، تو یہ ایام کوئی آسانی والے نہیں ہوتے۔ اور پھر خاص طور پر وہ وقت جب اس بچے کی ولادت ہوتی ہے، وہ وقت تو ماں کے لیے قیامت سے کم نہیں ہوتا۔ وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا، قرآن نے اس کا بھی ذکر کیا، اور اس کو اس نے جنم دیا بڑی تکلیف کے ساتھ۔ وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ، پھر صرف یہی نہیں کہ 9 ماہ تک اس کو اس نے بڑی تکلیف سے اٹھائے رکھا، جنم دیا، بلکہ اس کے بعد بھی یہ اٹھانے کا زمانہ اپنے پیٹ میں، اور پھر اس کے بعد دودھ پلانے کا زمانہ تقریباً 2 سال، 6 ماہ یہ اور 2 سال وہ، یہ 30 مہینے مسلسل وہ محنت اور مشقت اٹھاتی ہے، تکلیف اٹھاتی ہے اپنے اس بچے کے لیے۔ وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ، اور بچے کا اٹھانا اور دودھ چھڑانا 30 مہینے، یہ ایام بڑی مشقت کے ہوتے ہیں ماں پر۔ 30 مہینے کے کم سے کم مدت جو ہوتی ہے کسی حمل کی، وہ 6 مہینے ہوتی ہے۔ 6 مہینے کے بعد اگر بچہ پیدا ہو جائے تو وہ اسی عورت کا بچہ شمار ہوگا، اسی باپ کا بچہ شمار ہوگا جس کی وہ زوجہ ہے۔ 6 ماہ سے پہلے بچے کی ولادت، ہاں وہ ناقص ولادت ہوگی، کامل ولادت 6 ماہ بعد ہو سکتی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک اسی طرح کا فیصلہ آیا کہ ایک عورت کا 6 ماہ بعد بچہ ہو گیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ سنایا کہ یہ تو ولد الزنا ہے، یہ تو درست نہیں ہے کہ 6 ماہ بعد بچہ کیسے ہو، 9 ماہ بعد بچہ تو عام طور پر ہوتا ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی آیت سے استدلال کر کے فرمایا کہ نہیں، 6 ماہ بعد بھی بچہ ہو سکتا ہے، کیونکہ قرآن نے مدت رضاعت یعنی دودھ پلانے کی مدت 2 سال ذکر کی ہے، تو 2 سال یہاں 30 ماہ کا ذکر ہے، 2 سال 24 ماہ بنتے ہیں، تو باقی 6 ماہ یعنی کم سے کم مدت رضاعت جو ہے وہ 6 ماہ ہے۔ 6 ماہ کے بعد بھی بچہ ہو سکتا ہے، ویسے عام طور پر نارمل 9 ماہ کا بچہ ہوتا ہے، لیکن کم سے کم مدت جو ہے ولادت کی وہ 6 ماہ۔ تو یہ 6 مہینے سے پھر دوسری طرف ایک طرف کم سے کم مدت کا ذکر کیا، دوسری طرف زیادہ سے زیادہ مدت کا ذکر کیا۔ دودھ چھڑانے کی مدت 2 سال، یہی نہیں ہے کہ 2 سال پورے کیے جائیں، وہ باہر کے حالات کے مطابق کسی کا دودھ تھوڑا ہوتا ہے، کسی ماں کا وہ 6 ماہ بعد چھڑوا دیتی ہے، کسی کا اور کم ہوتا ہے تو وہ 2-3 ماہ ہی پلا کر چھڑا دیتی ہے، کسی کا دودھ ٹھیک نہیں ہوتا، کوئی سال پلاتی ہے، کوئی 1.5 سال پلاتی ہے، لیکن زیادہ سے زیادہ 2 سال تک دودھ پلانا چاہیے۔ اور یہ وہ زمانہ ہوتا ہے کہ جس زمانے میں بچہ سوائے دودھ کے اور کچھ ہضم نہیں کر سکتا، اس کا نظام ہضم ابھی مضبوط نہیں ہوا ہوتا، معدہ اس کا کسی اور غذا کو لینے کے قابل نہیں ہوتا،
جو ہی اس کا معدہ دوسری خوراک کو لینے کے قابل ہو جاتا ہے تو اب ماں کا دودھ خشک ہونا شروع ہو جاتا ہے، اب وہ دوسری خوراک کے اوپر اپنی نشو و نما پاتا ہے۔ یہ بھی اللہ کی ربوبیت ہے۔ جیسے ماں اپنے بچے کی پرورش کرتی ہے کہ پہلے اس کو دودھ پلاتی ہے اور اسی پر اس کی گزر بسر ہوتی ہے، کیونکہ وہی اس کے لیے بہترین غذا ہے، باقی اس کا جسم دوسری غذا کو قبول کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، اور جو ہی اس کے اندر صلاحیت پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے تو ماں کا دودھ خشک ہونا شروع ہو جاتا ہے اور دوسری غذا اس کو قبول کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو ماں نے بڑی مشقت اور تکلیف کے ساتھ اس کو اٹھایا، اس کو جنا، اس کو دودھ پلایا، اپنا خون جگر پلایا۔ اب اس بچے پر لازم ہے جب جوان ہوا تو اپنی ماں کی خدمت کرے، اطاعت کرے، فرما برداری کرے، اس کے حقوق کو بجا لائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، ایک صحابی نے پوچھا کہ مجھ پر سب سے زیادہ کس کا حق ہے؟ آپ نے فرمایا سل امک۔ پھر اس صحابی نے سوال کیا، فرمایا ثم امک، پھر اپنی ماں کا۔ پھر سوال کیا تو آپ نے فرمایا ثم امک، 3 دفعہ فرمایا اپنی ماں کے ساتھ صلہ رحمی کرو۔ پھر فرمایا اپنی ماں کے ساتھ صلہ رحمی کرو، اپنی ماں کے ساتھ صلہ رحمی کرو۔ آج عموماً بچے اپنی ماں کی فرمانبرداری نہیں کرتے، باپ تو اپنے روب دبدبے سے بھی بات منوا لیتا ہے، یا وہ طاقتور یا قوت والا ہوتا ہے، بچے فرمانبرداری نہ بھی کریں تو وہ اتنی پرواہ نہیں کرتا، لیکن ماں جو بڑی کمزور ہوتی ہے وہ اپنی جگر و خون پلا کر اپنی محبت ساری اپنے بچوں سے وابستہ کر چکی ہوتی ہے۔ اب وہ بچے جو ہی شعور سنبھالتے ہیں، عقل مند ہوتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں، جوانی ان میں آتی ہے، طاقت و قوت آتی ہے تو ماں کی پرواہ نہیں کرتے۔ حکم دونوں کے متعلق یہی ہے۔ اللہ نے یہاں فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اس کے والدین کے متعلق ہم نے تاکید کی، احسان آ کے ان کے ساتھ اچھا سلوک، اچھا برتاؤ کرو۔ بلکہ قرآن میں دوسری جگہ تو یہاں تک فرمایا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف، ان کے سامنے اف بھی نہ کہو، یعنی ایسی بات بھی نہ کہو جو انہیں ناگوار گزرے۔ ان کے سامنے اونچی آواز سے بولنا، سخت لہجے سے بولنا، وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف وَلَا تَنْهَرْهُمَا، ایسے سخت انداز میں ان کو جھڑکتے ہوئے بات بھی ان کے سامنے مت کرو۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، بڑی ہی عزت کے ساتھ، بڑی ہی محبت کے ساتھ، بڑی ہی رحم دلی کے ساتھ ان کے سامنے بات کرو، قول کریم کرو۔ اور آگے مزید فرمایا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اپنے پہلو کو ہر وقت ان کے سامنے جھکائے رکھو، ان کی اطاعت اور فرما برداری کے لیے ان کے سامنے اپنے آپ کو سر خم تسلیم کر دو۔ قرآن مزید کہتا ہے کہ اس بچے کا کیا حال ہے کہ حتیٰ اذا بلغ اشدہ، جب یہ اپنی اشد اور طاقت و قوت کو پہنچ جاتا ہے، یعنی بالغ ہو جاتا ہے، 18 سال کی عمر کو پہنچ گیا، وبلغ 40 سنہ، اور مزید دوسری سٹیج آتی ہے انسان کی بلوغت کی۔ ایک سٹیج آتی ہے جس میں اس کے اعضاء کامل اور مکمل ہو جاتی ہیں، وہ ہیں 18 سال بالغ ہونے کا زمانہ، 15 سال 18 سال۔ اور دوسری سٹیج آتی ہے جب انسان کی عقل بھی کامل اور مکمل ہو جاتی ہے، وہ 40 سال کا زمانہ ہے۔ ان دونوں کا قرآن نے یہاں ذکر کیا کہ جب وہ اپنی پوری طاقت و قوت کو پہنچ جاتا ہے اور یہاں تک کہ 40 سال کی عمر کو پہنچ جاتا ہے، تو ایک وہ فرمانبردار بچہ ہے، وہ اللہ سے دعا کرتا ہے، اپنے لیے بھی اپنے والدین کے لیے بھی۔ وہ کہتا ہے رب اوزعنی، اے میرے پروردگار مجھے توفیق عطا فرما، ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، کہ میں تیرا شکر کروں ان تیری نعمتوں کا جو تو نے مجھ پر کیے، میرے والدین پر کی۔ جو تو نے مجھے نعمتیں دیں، میرے والدین کو نعمتیں دیں، مجھے توفیق دے کہ میں ان نعمتوں کی قدر کروں، ان کا شکر بجا لاؤں۔ اور وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ، اور اے اللہ تو مجھے ایسے اعمال کی توفیق عطا فرما، صالح اور نیک اعمال کی توفیق عطا فرما جو تجھے پسند ہوں، میں وہ اعمال کروں۔ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، اور اے اللہ میری اولاد کو بھی تو میرے لیے ان کو بھی فرما بردار بنا اور ان کی بھی اصلاح فرما دے، ان کو بھی صحیح اور درست راستے پر گامزن کر دے۔
اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنی اولاد کے لیے وہ اصلاح کی دعا کرتا ہے اور کہتا ہے انی تبت الیک، اے میرے پروردگار میں نے تیری طرف رجوع کیا، وانی من المسلمین، اور بے شک میں تیرے فرمانبردار بندوں میں سے ہوں۔ قرآن کہتا ہے اولئک الذین نتقبل عنہم احسن ما عملوا، یہ وہ بچے ہیں، یہ وہ انسان ہے جو اپنے ماں باپ کا بھی فرمانبردار ہے، اللہ کی طرف بھی متوجہ رہتا ہے، یہی وہ ہیں کہ جن کے اچھے اعمال کو ہم قبول کرتے ہیں، اور اگر ان سے کوئی غلطیاں ہو جاتی ہیں تو ہم ان سے درگزر کرتے ہیں، اور فی اصحاب الجنہ، یہ جنت کے مستحق ہیں۔ وعد الصدق الذی کانوا یوعدون، یہ اللہ کا وہ سچا وعدہ ہے جن کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے کہ یہ اللہ کے وعدے کے مطابق دنیا و آخرت کے اندر کامیابی سے ہمکنار ہوں گے۔ ان کے مقابلے میں ایک وہ رویہ ہے، وہ بچے ہیں کہ جن کے اندر بجائے اپنے والدین کی احسان مندی، شکر گزاری کے، ان کی فرمانبرداری اور اطاعت کے، ان کے ذہنوں میں منفی سوچ شیطان ڈال دیتا ہے۔ والذی قال لوالدہ اف لکما، والدین کے سمجھانے کو وہ بجائے سمجھنے کے، اچھی نظر سے دیکھنے کے، الٹا والدین کے خلاف ہو جاتا ہے۔ والدین کو کہتا ہے تم کون ہو، تمہیں کیا پتہ، یہ تم جو باتیں کر رہے ہو تمہاری ان باتوں پر بھی افسوس ہے، تم پتہ نہیں کس زمانے کی باتیں کر رہے ہو۔ ان کو جاہل، ان کو بے وقوف سمجھتا ہے، خود کو بڑا سمجھدار سمجھتا ہے۔ اور وہ شخص جو کہتا ہے اپنے والدین سے اف لکما، کہ تم پر افسوس ہے، کس طرح کی باتیں کر رہے ہو، اتعیدانی، مجھے تم ڈرا رہے ہو اس بات سے کہ ان اخرجا، میں جو کام کرتا ہوں تو مجھے ڈراتے ہو کہ میں دوبارہ پیدا ہوں گا، اللہ کے حضور مجھے پیش ہونا ہے اور اپنے اعمال کی جواب دہی ہوگی میری، ہیں قد خلت القرون من قبلی، کیسی باتیں کر رہے ہو، پہلے بھی لوگ اس طرح بہت سارے گزر چکے ہیں۔ والدین ہیں کہ اسے سمجھاتے ہیں، اللہ سے فریاد کرتے ہیں، وما یستغیثان اللہ، وہ اللہ سے بھی فریاد کرتے ہیں، ویلک آمن، اور اسے کہتے ہیں تیری ہلاکت ہو، تیرا ناس ہو، اللہ کی تعلیمات کو تو جھٹلاتا اور ٹھکراتا ہے۔ ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ برحق اور سچا ہے، اور یہ کہتا ہے اللہ کی تعلیمات کے بارے میں ما ھذا الا اساطیر الاولین، یہ تو نہیں ہے بلکہ پہلے لوگوں کی کہانیاں اور قصے ہیں اور کچھ نہیں ہے۔ اولئک الذین حق علیہم القول، فرمایا یہی لوگ ہیں جن پر اللہ کا، یہ اللہ کی بات یقیناً قطعی طور پر ثابت ہو چکی ہے کہ پہلی امتوں کی طرح، جنوں انس میں سے جو پہلے ان سے گزر چکے ہیں، قد خلت من قبل من الجن والانس، ان کی طرح یہ بھی لوگ انہم کانوا خاسرین، بے شک نقصان اٹھانے والے ہیں، خسارے میں مبتلا ہیں۔ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، ہر ایک کے لیے ان کے عمل کے مطابق درجے ہیں، جو اچھے اعمال کرے گا ان کے لیے اچھے درجے ہیں، جو وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ، اور جس روز اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو پیش کرے گا جنہوں نے اللہ کی تعلیمات کا انکار کیا، جہنم پر پیش کرے گا اور کہے گا اذھبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا، تم اپنی اس دنیا کی زندگی میں فائدہ اٹھا چکے ہو، واستمتعتم بہا، ان سے تم نے فائدہ اٹھا لیا، دنیا میں تم نے مزے کر لیے، آج تمہارے لیے ذلت والا عذاب ہے، بما کنتم تستکبرون فی الارض بغیر الحق، اس وجہ سے کہ تم زمین میں ناحق تکبر کرتے تھے، اور اس وجہ سے کہ تم اللہ کے قانون کو توڑتے تھے، اس کے احکامات کی خلاف ورزی کرتے تھے۔ تو جو لوگ دنیا میں اللہ کے احکامات اور قوانین سے انحراف کرتے ہیں، جن میں سے ایک بڑا اہم حکم والدین کی اطاعت اور فرمانبرداری اور ان کے ساتھ خدمت کے ساتھ پیش آنا ہے، تو ایسے لوگ در حقیقت اللہ کے عذاب میں پکڑے جاتے ہیں، اس کی گرفت میں آ جاتے ہیں، کل قیامت کے دن سخت ترین سزا کے وہ مستحق ہوتے ہیں۔ دنیا میں بھی ایسے لوگوں کی ذلت اور رسوائی ہے، اور آخرت کے اندر بھی وہ ذلیل و رسوا ہوں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں سمجھ نصیب فرمائے اور اپنے احکامات پر عمل کی توفیق دے۔